السلام علیکم. اردو کالج میں خوش آمدید. آج ہم اردو سال دوم کا سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں اہم نکات کی مدد سے. عزیز طلبہ، یاد رکھیے اہم نکات صرف خلاصہ یاد رکھنے کے لیے ہیں. ان کو آپ نے خلاصے میں نہیں لکھنا، خلاصے میں ہیڈنگز نہیں بناتے. یہ نکات آپ کی آسانی کے لیے ہیں کہ آپ ان کی مدد سے آسانی سے خلاصہ یاد کر لیں. تو چلتے ہیں خلاصے کی طرف. اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سیاسی و مذہبی زوال. اورنگزیب کی وفات سے لے کر 18ویں صدی کے وسط تک اسلامی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی. چنانچہ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہو گئے. اس زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے عظیم انسان مذہبی احیاء اور اصلاح احوال کے لیے اٹھے. سید احمد بریلوی کی خدمات اور فرائضی تحریک. سیاسی اور معاشرتی زوال کے اس دور میں سید احمد بریلوی نے 1816 سے لے کر 1831 تک مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی. انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے مسلمانوں کو شکست ہوئی. بعد ازاں بہار میں مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی جس کا مقصد مسلمانوں کی امداد تھا. جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ابتر حالات. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی کہ ان سے زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے. اسلامی تعلیم ذرائع کو ختم کر دیا گیا. عدالتوں سے فارسی زبان بھی خارج کر دی گئی. ایسے وقت میں عظیم مصلح قوم سر سید احمد نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا. سر سید احمد خان کی مذہبی، سیاسی اور تعلیمی خدمات. آپ نے اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا. 1877 میں علی گڑھ کالج قائم کیا. سر سید احمد خان نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا. 1886 میں آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی. 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی تو انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس میں شامل ہونے سے منع کیا. چنانچہ جب 1898 میں سر سید نے وفات پائی تو مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو چکے تھے. سر سید کے رفقا کی خدمات اور علی گڑھ تحریک کا رد عمل. سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا محسن الملک، وقار الملک، حالی، شبلی، نذیر احمد وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات انجام دیں، جس کے نتیجے میں مذہب سے بیگانگی میں کمی آئی اور مغرب کی فکری غلامی سے نجات ملی. اقبال کا خاص اسلامی فلسفہ. اقبال نے آ کر اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا کہ انسان اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی کی منزلیں طے کر کے خودی کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. اقبال نے اول توحید، دوم رسول اکرم کی محبت، سوم قرآن کے مطالعے پر زور اور چہارم رجائیت یعنی مایوسی کو ختم کرنے پر زور دیا. 1905 سے لے کر 1937 تک کے اہم سیاسی واقعات. علی گڑھ کالج ترقی کرتا ہوا 1920 میں یونیورسٹی کے درجے پر پہنچ گیا. 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک شروع ہوئی. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی. 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہوا. جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دلوں میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پایا. لیکن شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات خراب ہو گئے. 1929 میں قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں اپنے 14 نکات پیش کیے. 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی بنیاد پر 1937 میں کرائے گئے انتخابات میں کانگریس 8 صوبوں میں حکومت کرنے لگی. 1937 سے لے کر قیام پاکستان تک کے اہم سیاسی واقعات. اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں اجلاس سے
اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا نیا دور شروع ہوا۔ 23 مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ 1945-46 کے موسم سرما میں نئے انتخابات ہوئے۔ فروری 1947 میں فیصلہ ہوا کہ جون 1948 تک انگریز ہندوستان کو چھوڑ دیں گے اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ پاکستان ایک عظیم انقلاب اور حصول پاکستان کے مقاصد۔ پاکستان کے قیام سے اسلامی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ یہ طے تھا کہ پاکستانی حکومت کو اسلامی جمہوری اصولوں کی پاسداری کرنے کے علاوہ اسلامی دنیا کی توقعات پر بھی پورا اترنا تھا۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام کا نفاذ ہے، جس کا حامل قرآن ہے اور جو حضور کی حیات طیبہ اور خلفائے راشدین کے عہد کے مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں سب کے حقوق کا تحفظ ہو اور ہر شخص امن و سلامتی سے زندگی بسر کر سکے۔